حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی لازوال شاعری کے ذریعے لوگوں کو وحدہ لا شریک سے عشق و قربت کا راستہ دکھلاتے ہیں تاکہ انسان زندگی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے کے بجائے صرف اللہ عز و جل کی مدد اور توفیق سے اس کی راہ پا سکے۔ جب کسی بندے پر اللہ عز و جل کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس کے شامل حال ہو جاتی ہے تو اسے توحید کی وہ نعمت عظمیٰ ملتی ہے جو بندے کو معرفت الہی کے حقیقی اسرار سے روشناس کرواتی ہے، اور اس طرح بندہ اس کے احکام کی اتباع اپنے دل و جان سے کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کی پرواخت میں وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب اس کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے قرب کے ثمرے میں مشاہدہ کے وہ لازوال قوت حاصل ہوتی ہے کہ جس سے وہ ذات باری تعالیٰ کا حقیقی مشاہدہ کر کے اپنی ذات کو اس کی ہستی کے اندر مدغم کر لیتا ہے، اور پھر اس کی تمام تر زندگی صفات الہی کا پرتو بن جاتی ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس پر غیب و حضور کی دونوں حالتیں طاری ہوتی ہیں، وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور غائب بھی ہوتا ہے، اور مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، جس کو با اعتبار نفس مردہ کہا جاتا ہے، جبکہ با اعتبار روح زندہ ہوتا ہے۔ وہ جہاں نہیں ہے وہاں موجود ہے، اور جہاں موجود ہے وہاں موجود نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل کی ذات میں بالذات الہی بھی موجود ہو کر وہ اپنی ذات میں یا اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہو کر وہ ذات الہی کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اپنی ذات میں بھی موجود ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ نفس پر موت وارد کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے انسان کی خوشحالی کا راز دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح آسمان پر پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مل کر ایک قطار میں اڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور رات دن اپنی منزل کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے اور ان پرندوں سے اخوت، محبت اور یکجہتی کا درس لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں انسان کی خوشحالی اور امن و سکون ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں زندگی ایک امانت ہے جس کے لیے مختصر وقت دیا گیا ہے۔ انسان کو یہ وقت گنوانا نہیں چاہیے اور ہمہ وقت اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا چاہیے، اور ایک لمحہ بھی انتظار اور سستی انسان کے فائدہ میں نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں دنیا مکر و فریب کا ایک گھر ہے، انسان اس دنیا کے طلسمات سے بچ نہیں سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور اسے ہر طرح سے جکڑ کر دریا یا کنویں میں پھینک دیا جائے اور پابندی یہ ہو کہ خبردار تمہارا دامن گیلا نہ ہونے پائے، تو اس انسان کو جو ہر طرف سے گھرا ہوا ہے اور مجبور ہے اپنا دامن بچا کر چلتا ہے اور آخرت کے لیے امتحان پاس کرتا ہے اور اپنے محبوب کا درد بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ذات و صفات مل کر ایک ہو گئے ہیں، طالب و مطلوب کے درمیان حد امتیاز ختم ہو گئی ہے، اور یہ امتیاز صرف کوتاہ بینوں کے لیے ہے، وگرنہ حقیقت کی نظروں سے دیکھا جائے تو خالق اور مخلوق میں ہرگز کوئی دوستی نہیں ہے۔ کسی جگہ وحدت کثرت کے رنگوں میں خود کو اشکارا کرتی ہے تو کہیں کثرت کے ہنگاموں میں وحدت جلوہ نما ہوتی ہے، لیکن ان تمام باتوں کا تعلق ظاہر دیتا ہے کہ جہاں تک حقیقت کی دنیا کا تعلق ہے وہ ہر قسم کی دوئی سے ماورا اور یکتا ہے، اس کا حال غیر محدود ہے اور زمانہ اس کا آئینہ جمال ہے، اس کا خیال اور فکر ہمہ گیر ہے، اور انسان کی روح میں بھی اس کے حسن بے مثال کا پرتو ہے۔ کائنات کے حسن کو بھی اس نے متعین کیا ہے، اور وہ خود ہی کائنات کا مطلوب ہے، اور وہ خود ہی آغاز ہے اور خود ہی انجام۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کثرت کے پس پردہ کا فرما وحدت کا ادراک ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ظاہر بین اور حسی سطح پر زندگی بسر کرنے والوں کے لیے ظواہر پر ہی حقیقت ہے، وہ کثرت کی دنیا میں رہتے ہیں اور ان کا فہم و ادراک محض ظواہر تک محدود ہے۔
حسی ادراک کی اپنی حقیقت ہے اور ظواہر کی اپنی ایک مخصوص اہمیت، اور یہ محض مایا نہیں ہے لیکن صداقت کی متلاشی روحوں کو ان کے پس پردہ چھپی ہوئی وحدت کو تلاش کرنا ہوگا۔